आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों के पेश करदा हैं। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 11 दिसंबर को मजलिस का चलो मुंबई प्रोग्राम। सदर मजलिस का ऐलान। सियासी जमातों ने सेकुलरिज़म को दफन कर दिया। शोलापुर में खिताब। 1/3 मुसलमान दवाखानों में इम्तियाज़ का शिकार। 20% दलित और आदिवासी भी मुतासिर। ऑक्सफाम तंजीम की रिपोर्ट। मशहूर कश्मीरी इंसानी हकूक़ कारकुन खुर्रम परवेज़ गिरफ़्तार। NIA की कार्रवाई पर बैनुल-अक़वामी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा अहदेदारों की तनक़ीद। इदाराजात मुक़ामी से नामज़दगियों के अदख़ाल की मोहलत ख़त्म। TRS से जुमला 12 और कांग्रेस से 2 उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल। BJP मुकाबले से दूर। BJP के कारपोरेटर्स दफ्तर GHMC में घुस पड़े। जनरल बॉडी इजलास की अदम तलबी पर एहतजाज। फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया। और गैस सिलेंडर धमाके में 11 अफराद ज़ख्मी। 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई। अब ख़बरें तफसील से। ख़बरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ़ जायदादों के मसाइल की एकसुई के लिए मजलिस की जानिब से हफ्ता 11 दिसंबर को चलो मुंबई प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। महाराष्ट्र में मुसलमान इंतहाई पसमानदा हैं, इसलिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूरी हैं। जो जमातें मुसलमानों और पसमानदा तबक़ात से वोट हासिल करती हैं वो जीतने के बाद मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि इन जमातों ने अपने इक़्तिदार और ख़ानदान के अलावा अपनी दौलत को बचाने व करप्शन के स्कैंडल्स को पोशीदा रखने के लिए सेकुलरिज़म को दफन कर दिया है और सेकुलरिज़म की कब्र पर अपना इक़्तिदार चला रहे हैं। महाराष्ट्र के मुसलमान इन जमातों के दोगलेपन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं, उनको पहचानें और उन पर हरगिज़ भरोसा ना करें। सदर मजलिस ने आज शोलापुर में मजलिस के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है। शोलापुर में आज इंतखाबी मुहिम में मजलिस के रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील, मजलिस के ज़िम्मेदार डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी, शोलापुर के फ़ारूक शाबदी के अलावा मजलिस के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1/3 मुसलमानों, 20% से ज़ायद दलितों और आदिवासियों और जुमला 30% अफराद से दवाखानों में या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जानिब से मज़हब या ज़ात की बुनियाद पर या बीमारी और सेहत की हालत की वजह से इम्तियाज़ बरता गया है। हिंदुस्तान में कोविड-19 टीका अंदाज़ी मुहिम के चैलेंजेस के बारे में सर्वे के नताइज बताते हुए ऑक्सफाम इंडिया तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सर्वे के दौरान 43% अफराद ने कहा कि वो टीका नहीं ले सके क्योंकि जब वो गए तो टीका अंदाज़ी मराकज़ में वैक्सीन ख़त्म हो चुकी थी। 12% अफराद ने इसलिए टीका नहीं लिया क्योंकि वो वैक्सीन की ज़्यादा कीमत अदा करने के काबिल नहीं थे। 9% अफराद ने कहा कि उन्हें टीका हासिल करने के लिए जाने पर अपनी एक दिन उजरत से महरूम होना पड़ सकता था। हिंदुस्तान में मरीज़ों के हुकूक़ के बारे में मुरतब करदा रिपोर्ट में NGO ने कहा कि ये सर्वे 2 हिस्सों में किया गया, जिसमें मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की बाज़ सहूलियात पर मरीज़ों के हुकूक़ और हिंदुस्तान की टीका अंदाज़ी मुहिम का अहाता किया गया। कश्मीर में NIA ने एक मशहूर इंसानी हुकूक़ जहदकार को गिरफ़्तार कर लिया है, जिस पर काफ़ी एहतजाज किया जा रहा है। NIA ने खुर्रम परवेज़ को श्रीनगर में उनके घर से गिरफ़्तार किया। परवेज़ के ख़िलाफ़ UAPA के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया और कई दूसरे इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। परवेज़ का ताल्लुक़ जम्मू व कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी से है। इस तंजीम में कई इंसानी हुकूक़ की तंजीमें शामिल हैं। वो एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इन्विलेटर्स डे के सदरनशीन भी हैं। ये तंजीम लापता लोगों के हुकूक़ के लिए काम करती है। अरकान ख़ानदान ने बताया कि NIA ने उनके घर पर धावा किया और उन्हें पूछताछ के लिए ले गए। मुकामी पुलिस के दस्तों ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। कांग्रेस लीडर कीर्ति आज़ाद मंगल को मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की मौजूदगी में कौमी दारुल हुकूमत में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।
کیرتی آزاد کے علاوہ سابق JDU جنرل سیکرٹری پون ورما بھی TMC میں شامل ہوئے۔ کیرتی آزاد نے TMC میں شمولیت کے بعد کہا کہ میں ممتا بنرجی کی قیادت میں کام کروں گا، میں میدان پر کام کرنا شروع کروں گا۔ BJP کی سیاست انتشار پسندانہ ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج ملک کو ممتا بنرجی جیسی شخصیت کی ضرورت ہے جو صحیح سمت دکھا سکیں۔ چیف منسٹر بہار کے سابق مشیر ورما کو 2020 میں بہار کی حکمران JDU سے باہر کر دیا گیا تھا۔ GST فٹمنٹ کمیٹی نے کئی ٹیکس سلیبس میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق فٹمنٹ کمیٹی نے 5% ٹیکس سلیب کو بڑھا کر 7% اور 18% سلیب کو بڑھا کر 20% کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمیٹی 12% اور 18% ٹیکس سلیب کا انضمام کرتے ہوئے 17% کا واحد سلیب بنانے کے امکان کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ناتھ نے ایک مرتبہ پھر ابا جان طنز کا استعمال کرتے ہوئے دھمکی دی کہ جو لوگ شہریت ترمیمی قانون کے بارے میں کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کانپور میں کہا کہ اتر پردیش میں پہلے ہر تیسرے اور چوتھے دن فسادات ہوتے تھے۔ میں اس شخص کو وارننگ دینا چاہتا ہوں جو ایک مرتبہ پھر CAA کے نام پر جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چچا جان اور ابا جان کے حامیوں سے کہتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں، اگر جذبات بھڑکاتے ہوئے ریاست کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو ریاستی حکومت اس سے سختی سے نمٹے گی۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں ادارجات مقامی کوٹے کے تحت ہونے والے انتخابات کے لیے آج پرچہ نامزدگی کے ادخال کا عمل مکمل ہو گیا۔ BJP نے مجوزہ انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کانگریس 2 حلقوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس فیصلے کے بعد 10 دسمبر کو 12 حلقوں میں ہونے والے انتخابات میں اکثریتی نشستوں پر حکمران جماعت TRS کا بلا مقابلہ انتخاب یقینی نظر آ رہا ہے۔ آج آخری دن TRS کے 7 امیدواروں نے اپنے پرچہ نامزدگی داخل کی، جس میں نظام آباد حلقے سے رکن کونسل کویتا، کریم نگر سے L رمنا، محبوب نگر ضلع کے 2 حلقوں سے دامودر ریڈی، KR نارائن ریڈی، عادل آباد سے D وٹھل، نلگونڈا سے کوٹی ریڈی اور میدک سے ڈاکٹر A یادوا ریڈی شامل ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے جنرل باڈی اجلاس کی طلبی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج غیر متوقع طور پر BJP کے کارپوریٹرز دفتر GHMC میں گھس پڑے اور توڑ پھوڑ کی، جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھام کر حکومت سے مطالبہ کیا کہ GHMC کو ملنے والے فنڈز جاری کیے جائیں۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی تائید میں نعرے بازی کی۔ اس احتجاج میں BJP کے کارپوریٹرز کے ساتھ ساتھ BJP کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ احتجاجیوں نے دفتر میں انگریزی میں لکھے GHMC کے الفاظ پر سیاہی لگا دی اور وہاں رکھے پھولوں کے گملوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان احتجاجی کارکنوں نے دفتر GHMC میں پوسٹرز بھی لگا دیے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی 24 نومبر کو حیدرآباد پہنچیں گی۔ وہ اپنے فرزند رائحان وڈرا کے علاج کے سلسلے میں حیدرآباد پہنچ رہی ہیں۔ تلنگانہ کے انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے اپرینٹس شپ ٹریننگ کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرنے سلیکشن کیمپ 9 اور 10 دسمبر کو صبح 9 بجے تا 5 بجے شام گورنمنٹ پولی ٹیکنک مانساب ٹینک میں منعقد کیا جائے گا۔ کمشنر ٹیکنیکل ایجوکیشن نوین متل کے مطابق محکمہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب سے بورڈ آف اپرینٹس ٹریننگ صدرن ریجن چنئی کے اشتراک سے ریاست میں مختلف مقامات پر امیدواروں کا انتخاب کرنے کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے نانک رام گوڑا میں آج صبح کی اولین ساعتوں میں گیس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد زخمی ہو گئے اور 3 منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حادثے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں رہنے والے خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے بتایا کہ نانک رام گوڑا علاقے میں ایک G+2 مکان میں ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے محنت کش افراد رہتے ہیں جو بیچلر بتائے گئے ہیں۔ اس عمارت میں جملہ 9 پورشن ہیں جن میں تقریباً 50 افراد مقیم ہیں۔ آج صبح 4 بجے کے بعد اچانک گراؤنڈ فلور پر گیس سلنڈر دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اس مکان میں رہنے والے 6 افراد اور پہلی منزل پر مقیم 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع نظام آباد میں رونما سڑک حادثے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے ویلپور منڈل میں اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے ایک نوجوان نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ کار الٹ گئی۔
صبح کے وقت کوہر کی گھنی چادر کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کار میں 3 نوجوان منوج، شرون اور بھرت بھیمگل سے ویلپور کی سمت جا رہے تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ منوج اور شرون برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ بھرت زخمی ہو گیا۔ BCCI ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے لیے جاری کردہ ڈائٹ پلان میں کھلاڑیوں کو صرف حلال میٹ کھانے کی ہدایت دینے پر تنازع میں گھر گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر BCCI پر طرح طرح کے طعنے دیے جا رہے ہیں۔ BJP کے ترجمان گورو گوئل نے بھی اس تنازع پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے BCCI کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، BCCI کو حلال کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ BCCI کو یاد رکھنا چاہیے کہ BCCI بورڈ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بنا ہے۔ ہندوستان کے ٹیسٹ بیٹسمین لوکیش راہل بائیں ہاتھ میں کھنچاؤ کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے خلاف 25 نومبر سے شروع ہونے والے 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں۔ راہل اب اگلے ماہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے NCA میں ریہیبلیٹیشن سے گزریں گے۔ آل انڈیا سلیکشن کمیٹی نے راہل کی جگہ سوریہ کمار یادو کو منتخب کیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 25 نومبر سے کانپور کے گرین پارک گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔